الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ یاسین شریف کے بہت سارے فضائل ہمیں احادیث سے مل گئے، تو چند فضائل آپ کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں کہ اس سورت کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، اور انجیل میں اس کا نام معمہ ہے۔ معمہ کا معنی وہ سورت جو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کرنے والی، دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے والی اور آخرت کے عذاب کو بندے سے ہٹانے والی۔ ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ قرآن اتارا جائے گا، وہ کتنے خوش نصیب سینے ہوں گے جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا، اور وہ کتنی خوش نصیب زبانیں ہوں گی جو اس قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گی۔ فرشتوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ سلف صالحین میں ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم ترمذی، ایک تو ہے نا امام ترمذی جنہوں نے سنن ترمذی کتاب لکھی، ایک تھے حکیم ترمذی، وہ حکیم بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو قساوت قلبی محسوس ہو کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ دل کی قساوت کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس طرح یہ مسئلہ حل نہ ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ زعفران سے ایک برتن کے اوپر یہ سورت لکھ دی جائے پیالے کے اندر، اور اس میں پانی ڈال کر اگر اس کو پی لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قساوت قلبی دور کر دیتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر قبرستان میں اس سورت کو پڑھا جائے تو جو قبرستان کے موتا ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب قبر میں تخفیف فرما دیتے ہیں۔ تو جب لوگ اپنے والدین یا بڑوں کے قبور پر جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پڑھنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام ابتدائے اسلام میں جب حرم جاتے تھے تو یہ سورت پڑھ کے گھر سے نکلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کفار نبی علیہ السلام کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے، اگر ہم اس بندے کو دیکھ لیں گے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ایذا پہنچائیں گے، ہم تکلیف پہنچائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام حرم میں آتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے، اور وہ لوگ ایسے تھے جیسے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اللہ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے تھے۔ تو جو ہم نے پہلے بیانات میں بات کی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کے پڑھنے پر واقعی بندے کو موذی کے ایذا سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اس سلف صالحین کے عمل کی اس حدیث پاک سے تقویت مل جاتی ہے کہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو کافروں سے محفوظ فرما لیتے تھے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین شریف کے 10 فائدے ہیں۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فائدے ہیں، اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں، یعنی بھوک دور ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے، وہ اگر اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کنوارا اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے انتظامات نہیں ہوتے، اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے، تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے
سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے، چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قید ہو جائے اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین شریف پڑھے، اللہ گمشدہ چیز کو واپس دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے، اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور 10واں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے، اس کے قریب اس کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا جو ہے وہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 تعبیریں ہیں۔ پہلی تعبیر کہ دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو عزت والی ہوگی، یعنی انسانوں کے درمیان اس کو عزت ملے گی۔ اجر کریم کا لفظ ہے نا، تو کریم والا اجر، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تعبیر یہ ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا، ان کے ہاتھوں اس کو حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اور تیسری تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے، اللہ نے اس کو ریا سے محفوظ فرما لیا ہے۔ یہ وہ فضائل تھے جو ہمیں اور کئی ساری کتابوں میں سرچ کرنے کے بعد ملے، تو جی چاہا کہ ان فضائل کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ سورہ یاسین شریف کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ یاسین، یاسین کا معنی ہے یا انسان۔ انسان کی اس میں تصغیر جو ہے وہ انیسین، تو انہیں نکال کے اس کی جگہ حرف ندا یا لگا دیا گیا تو یا انسان بن گیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، اسماء الہی میں سے، اس لیے یاسین اللہ کے نام، اللہ نے اپنے نام سے ابتدا فرمائی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ہے، یاسین۔ بہرحال یہ حروف مقطعات نے عرب لوگوں کو چپ کروا دیا جو قرآن مجید کے اترنے پر اعتراض کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر خود بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ دیکھو، اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر دکھا دو، اگر ایک صورت بنا کے دکھا دو تو تمہیں جانے۔ ایک جگہ فرمایا اگر 10 آیات بنا کے دکھا دو تو بھی کوئی بات ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ ایک آیت ہی اس جیسی بنا کے دکھا دو تو پھر بھی بات ہے۔ اب وہ عرب حضرات جو زبان کے ماہر تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی پوری دنیا کو اجمی گنگا کہتے تھے، ان کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنا تو آسان سی بات تھی۔ 10 بندوں کو بٹھا دیتے اور کوئی اس جیسی آیات بنا دیتے، مگر 1-2 نہیں، آج 1400 سال گزر گئے کہ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں نے کوشش بھی کی۔ ایک بندے نے ایک شاعر کو یہ سورت کوثر جب اتری تو وہ لکھ کر دی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 مصرے بنتے ہیں، آپ اگر چوتھا مصرع بنا دیں گے تو یہ رباعی بن جائے گی اور ہم کلام میں اضافہ کر لیں گے۔ تو کئی دن وہ شاعر سوچتا رہا، بالآخر اس کو پتہ یہ محسوس ہوا کہ یہ آخری فقرہ بنتا ہے ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ ایسا تھا
کہ آج تک اس کو کوئی نہیں قبول کر سکا اور قیامت تک کوئی قبول کر ہی نہیں سکے گا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور ساری دنیا کے جن اکٹھے ہو جائیں اور یہ اس جیسی ایک آیت بنانے کی کوشش کریں تو یہ نہیں بنا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں، یہ قرآن مجید جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتے. عربی کے جو حروف تہجی ہیں وہ 29 بنتے ہیں، لیکن ان میں 2 حروف ایسے ہیں جو ایک جیسے ہیں، حمزہ اور الف. اگر ان کو ایک سمجھیں تو باقی حروف 28 بنتے ہیں. ان 28 میں سے قرآن مجید میں 24 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. کیسے استعمال ہوئے ہیں؟ اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ الف سے لے کے زال تک، اس میں سے 2 حروف کو لیا گیا، 7 حروف کو چھوڑ دیا گیا 9 میں سے. پھر اس کے بعد آخری حصہ جو ہے فا سے لے کے یا تک، اس میں سے 7 حروف کو لے لیا گیا اور 2 کو چھوڑ دیا گیا، تو 7 اور 2 9 ہو گئے. پھر درمیان کا حصہ بنتا ہے را سے لے کے غین تک، اس میں 10 حروف ہیں، ان میں سے ایک حرف لے لیا، ایک چھوڑ دیا. را کو لے لیا، زا کو چھوڑ دیا، سین کو لے لیا، شین کو چھوڑ دیا، صاد کو لے لیا، لود کو چھوڑ دیا، تو کو لے لیا، ظا کو چھوڑ دیا، عین کو لے لیا اور غین کو چھوڑ دیا. اب یہ کچھ حروف کو لے لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت موجود ہے. تو کوئی بندہ اگر اس کا جواب لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتا ہوتا تو وہ لکھ دیتا، مگر کوئی نہیں لکھ سکا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کا کلام ہے، مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں اس کی ایک جیسی کوئی آیت بنا دینا. پھر بعض صورتوں کے شروع میں 1 حرف ہے، بعض کے شروع میں 2 حرف ہیں، بعض کے شروع میں 3، بعض کے 4 اور بعض کے 5. 1 سے لے کے 5 تک حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ جیسے الف لام میم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد جبرائیل، جو واسطہ ہیں اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے کے لیے. بعض نے کہا کہ اگر حروف مقطعات کو جوڑا جائے تو اللہ کا نام بنتا ہے. ایک جگہ پر ہے الف لام را، ایک جگہ پر ہے حامیم اور ایک جگہ پر ہے نون. اگر تینوں حروف مقطعات کو ملایا جائے تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنے نام کے مختلف حروف کو کیسے صورتوں کے آگے تقسیم کیا، اس راز کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، مفسرین نے لکھا کہ جن صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے ان صورتوں میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اور جن کے آگے تو کا حرف ہے، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اژدہا بننے والا، عصا کا اژدہا بن جانا، اس کا تذکرہ ضرور آتا ہے. اگر تا کے حرف کو دیکھیں تو جیسے سانپ بیٹھا ہوتا ہے اس کی شکل بالکل اسی طرح بنتی ہے. اور جن صورتوں کے شروع میں نون کا حرف ہے ان میں قلم کا تذکرہ ضرور آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون. اگر نون کو دیکھیں تو وہ دوات کی معنی لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف حروف مقطعات کے مختلف جو ہے وہ آثار دکھائے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاسین نام رکھنا کیسا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حروف مقطعات میں یاسین کا لفظ لکھا ہوا ہے اس طرح سے نام کا لکھنا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں امکان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ بندے کا نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس میں تھوڑی تبدیلی کر لی جائے کہ اس طرح یاسین لکھنے کی بجائے یا کے آگے الف الگ کر لکھ دی جائے تو الیاسین کے لفظ سے ملنے کی وجہ سے پھر یاسین کا لفظ رکھنا، نام رکھنا جائز ہو جاتا ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو خطاب فرمایا تو ان کے ذاتی نام لے کر یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، تو نام لے کر خطاب فرمایا. لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمانا تھا تو ان کے صفاتی نام لے کر ان کو اکرام عطا فرمایا. فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور ایک جگہ فرمایا یاسین. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے ناموں سے پکارا. اب یاسین فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر تصدیق فرمائی انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو سوچئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کی گواہی بھی دی ہے، مگر قسم اٹھا کر گواہی دینا یہ صرف نبی علیہ السلام کی شان ہے. اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا انک لمن المرسلین، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں. ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں بتا بھی دیا گیا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. مگر یہاں پر اس کو اور کھول دیا گیا کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اوپر چلتا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ان کی سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ بندہ بالکل سیدھے راستے پر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. تنزیل العزیز الرحیم اتارا زبردست رحم والے نے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو جن کے باپ دادوں نے ڈر نہیں سنا سو وہ غافل ہیں. یعنی مکہ کے جو قریش تھے ان کے باپ دادا نے بھی کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا، ان کی دعوت کو نہیں سنا تھا. تو اللہ تعالیٰ محبوب ہم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی بات کو اگر نہیں مانتے، غافل ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو. ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے اور یہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ اپنے رسم و رواج پہ لگے ہوئے ہیں، جو کچھ باپ دادا سے پایا اس بت پرستی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کی اس غفلت کے اوپر پریشان نہ ہوں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ثابت ہو چکی ہے یہ بات ان میں سے اکثر پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا. تو ان قریش مکہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات لکھی جا چکی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، سو وہ اپنی ٹھوڑیوں تک، اور ان کے سر اونچے ہو گئے ہیں. پہلے زمانوں میں لوہے کا بنا ہوا، جیسے لوگ اپنے یہ گردن کا مورا ہل جائے یا تکلیف ہو تو لوگ ایک پیڈ سا لگا لیتے ہیں اپنے گلے کے اوپر. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر نیچے نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح لوہے کے بنے ہوئے طوق کئی دفعہ گردن میں لگا دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے سر اوپر ہو جاتا تھا اور وہ بندہ نیچے دیکھنے سے محروم ہوتا تھا، راستے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس سے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے گلے میں بھی طوق پڑے ہوئے ہیں. وہ طوق لوہے کے نہیں، وہ طوق ہیں باپ دادا کی رسومات کے طوق، حب مال کے طوق، حب جاہ کے طوق. اور اس طوق کی وجہ سے ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا، لہذا یہ غلط راستے پر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. پھر آگے وہی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنائی ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار اور اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوجتا. اس آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ موذی کے ایذا سے بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ڈرانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کافروں کے لیے برابر ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو دعوت دینے والے ہیں ان کو تو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، ان کو دعوت دینے کا ثواب ہوگا. ان کے لیے برابر نہیں ہے، ان کے لیے اجر کا باعث ہے.
کافروں کے لیے برابر ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشر بمغفرۃ واجر کریم. سو تو ڈر سنائے اس کو جو چلے سمجھائے پر. یعنی آپ کی باتوں سے نصیحت کون بندہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو چاہے کہ مجھے نصیحت سے فائدہ ہو، اور دوسرا جو اللہ سے تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو. خشیت کہتے ہیں کسی بندے کے دل میں اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہونا، اس کو خشیت کہتے ہیں. جس کے دل میں یہ ہوگی وہ آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا. جو بندہ قبول کر لے اس کو آپ بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کو بڑا عزت والا اجر عطا فرمائیں گے. اجر کریم کا مطلب اجر ذا کریم ہے کہ کئی دفعہ انعام بندے کو دیا جاتا ہے تو بڑے اکرام کے ساتھ دیا جاتا ہے. ایک طالب علم کو کمرے میں استاد بلائے اور انعام اس کے ہاتھ میں پکڑا دے تو انعام تو اس کو مل گیا، مگر کئی مرتبہ باقاعدہ اجلاس بلایا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، طلباء کے والدین کو بلایا جاتا ہے اور تقاریر کی جاتی ہے، اور پھر بڑے احترام کے ساتھ اس بچے کو بلا کر اس کو انعام دیا جاتا ہے. یہ ہے اجر ذا کریم. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن جو اجر عطا فرمائیں گے تو ان کا اکرام بھی فرمائیں گے اور ان کو اجر بھی عطا فرمائیں گے. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اللہ فرماتے ہیں کہ ان مرنے والوں کو ہم قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے اور ہم ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور جو اعمال کے اثرات باقی رہتے ہیں ان آثار کو بھی لکھتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسا کچا نظام نہیں ہے کہ کوئی عمل لکھا اور کوئی رہ گیا. اللہ فرماتے ہیں اعمال بھی لکھتے ہیں اور اعمال کے جو آگے آثار ہوتے ہیں ہم ان آثار کو بھی لکھتے ہیں. آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف آج سے 1000 سال شاید پہلے لکھی. وہ تو فوت ہو گئے مگر کتاب ابھی بھی موجود ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا ثواب امام بخاری کو ملتا ہے. تو یہ جو فیض بعد میں بھی رہا اس کو آثار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل بھی لکھواتے ہیں، آثار بھی لکھواتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی مثال دی. قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو اس میں بندوں کا نام یا کب ہوا، کہاں ہوا، ایسی غیر ضروری تفصیلات کو حذف کر دیا جاتا ہے. کام سے کام، جو کام کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں تاکہ اس سے انسان سبق اخذ کر لے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرو. وہ بستی والے کون تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ انطاکیہ بستی تھی. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جاء المرسلون، ان کے پاس 2 رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جب انہوں نے 2 رسولوں کی تکذیب کی کہ جیسے ہم بشر ہیں تم بھی ایسے ہی بشر ہو، تم نے باتیں گھڑ لی ہیں اور کہتے ہو کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، کوئی پیغام نہیں آیا، کچھ نازل نہیں ہوا. فعززنا بثالث، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کو بھی بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون، تینوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. قوم نے آگے سے جواب دیا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو یہی ہم جیسے انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم سب جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو آپ تک بات کو پہنچانا ہے. جو دائی ہوتا ہے وہ کوئی تھانے دار نہیں ہوتا، زبردستی کسی کو ہدایت کے اوپر نہیں لا سکتا. بات کو پہنچانا اس کا کام ہوتا ہے، ماننا نہ ماننا یہ آگے سننے والے کی اپنے نصیب ہوتے ہیں. اب جب قوم نے ان کی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط کا عذاب بھیج دیا. جب قحط آیا تو قوم کہنے لگی کہ تم منحوس لوگ ہو، تم آئے ہو اور ہمارے اوپر قحط آ گیا ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، قوم نے کہا کہ یہ جو نامبارکی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے اس دعوت کو دینے سے، لنرجمنکم، تو ہم تم کو سنسار کریں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم، یا تم سے پہنچے گا بڑا عذاب ہمارے ہاتھوں سے، یعنی ہم مار پٹائی کریں گے یا پھر تمہیں پتھر مار مار کے جان سے ہی مار دیں گے.
قالو ان انبیاء نے جواب دیا طائرکم معکم، یہ جو نحوست ہے یہ تمہارے پاس ہی ہے، تم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے اس کی وجہ سے تم پر عذاب آیا ہے، تو ہماری وجہ سے نہیں، یہ تمہاری نحوست ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ان ذکرتم، اگر تم اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا، بل انتم قوم مسرفون، کوئی نہیں، تم لوگ تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ جب انبیاء نے دعوت دی اور قوم نے قبول نہ کی تو ایک بندہ تھا جو شہر کے دوسرے کنارے پر رہتا تھا، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا، یعنی دین کی دعوت کے راستے میں انسان صرف چلے نہیں بلکہ اس طرح تیز چلے کہ جیسے کوئی بندہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ بندے نے چلنا ہو تو ایسے چلے جیسے دوڑتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو۔ فرار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ جیسا بندھا ہوا جانور چھوٹتا ہے نا تو وہ بھاگ پڑتا ہے جہاں چارہ ہوتا ہے اس طرف، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی دنیا کے ان جھمیلوں میں جکڑے ہوئے ہو، جب تم یہاں سے چھوٹو گے تو اپنے رب کی منزل کی طرف بھاگ پڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ تو داعی کو اور اللہ کی طرف جانے والوں کو تیزی سے کام کرنا چاہیے، ہمت سے کام کرنا چاہیے، سست روی سے قدم اٹھانا اس راستے پر جائز نہیں ہے۔ پھر یہاں سے یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ کئی مرتبہ قریب کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور دور کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں جن کو انبیاء نے دعوت دی وہ انکار کر رہے ہیں، اور جو شہر کے دوسرے کنارے پہ بندہ ہے وہ بات کو مانتا ہے اور وہ دوڑ کے آ رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، ایمان پا لیا۔ صہیب رضی اللہ عنہ روم سے آئے، ایمان حاصل کر لیا۔ اور ابو جہل کا حال دیکھو کہ وہ مکہ میں رہتا تھا اور ایمان سے محروم رہ گیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس بندے کا نام تھا حبیب اور یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، حبیب نجار اس کا نام تھا۔ اس نے آ کے انبیاء کی تائید کی، کہنے لگا اے قوم ان رسولوں کی بات کی اتباع کر لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم ایسے بندے کے راستے پر چلو جو تم سے بدلہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ پھر حبیب نے بڑے پیارے انداز سے ان کو اللہ کی طرف بلایا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھ کو بنایا اور اسی کی طرف ہم نے پھر کر واپس لوٹنا ہے۔ یعنی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم کیوں نہیں بندگی کرتے، مگر بہتر انداز بات کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دائی اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر اپنے اوپر بات کرے، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں۔ اصل میں تو وہ ان کو کہنا چاہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مگر پیارا انداز اپنایا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں اس اللہ کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ پتہ چلا کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے عبادت اسی کا حق ہوتا ہے، تو بندے کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے۔ پھر انہوں نے فرمایا اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکڑوں عبادت کے لیے؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش، ان بتوں کی سفارش، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں۔ یعنی جب مجھے تکلیف اللہ نے دینی ہے، تکلیف ہٹانی اللہ نے ہے، اللہ میرا مشکل کشا ہے، تو میں ان بتوں کی پوجا کیا کروں جو میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں بھٹکتا گمراہ رہوں صحیح، یعنی پھر تو میں بھٹکنے والا بندہ بن جاؤں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں ان بتوں کی پوجا کرنے والا بن جاؤں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں یقین لایا تمہارے رب پر، ذرا میری بات سن لو۔ تو حبیب نجار نے انبیاء کو بھی یہ بات سنائی کہ وہ گواہی دے سکیں اس کے ایمان کی، اور قوم کو بھی بات سنائی کہ قوم اس کی بات کو سن کے وہ بھی ایمان کو قبول کر لے۔ فاسمعون کا معنی ہے فاسمعونی، میری بات کو اچھی طرح سن لو۔ اور واقعی کئی مرتبہ انسان دوسرے کو اپنے بات پر گواہ بناتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بلند آواز سے، تو پتھر، درخت اور یہ چیزیں بھی قیامت کے دن اس بندے کے ذکر کرنے کی گواہی دیں گی۔
اور جو بندہ انگلیوں کے اوپر گن کے ذکر کرتا ہے تو یہ انگلیاں اور جسم کے اعضاء قیامت کے دن اس بندے کے ذکر کے اوپر گواہ بن جائیں گے. جیسے گناہوں پہ گواہ بنتے ہیں ایسے نیکی کے گواہ بھی بن جائیں گے. اسی لیے جب عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری کے وقت سلام پڑھتے ہیں اور سلام پڑھ کے پھر کلمہ شہادت پڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان پر گواہ بناتے ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا. اگر اللہ کے محبوب نے قیامت کے دن ایمان کی گواہی دے دی تو ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی. صحابہ کرام کو ایک غزوہ پیش آیا، غزوۃ الرجی. اس میں 70 قراء یعنی حفاظ شہید ہو گئے. اب 70 حفاظ کا شہید ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے. وہ جو کافر تھے وہ ان کو لے گئے تھے کہ جی ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، مگر بدعہدی کر کے انہوں نے جب دیکھا ویرانہ ہے تو ان حفاظ کو شہید کر دیا. تو جب وہ حفاظ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا تو انہوں نے اس وقت یہ دعا مانگی، بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دیجیے، ان قد لقینا ربنا، کہ ہماری اللہ رب العزت سے ملاقات ہو گئی ہے، فرضی عنا، اللہ ہم سے راضی ہے، وارضانا، اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے. اب ان کی یہ جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 حفاظ کو شہید کیا گیا اور وہ حفاظ یہ دعا کرتے تھے کہ ہماری یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچا دی جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی ملاقات نصیب ہو گئی، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو مکہ والوں نے شہید کیا تھا، پھانسی پہ لٹکایا تھا. تو انہوں نے آخری وقت میں دعا مانگی تھی، اے اللہ میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اگرچہ بہت دور ہوں، وہ مدینہ میں ہیں اور میں مکہ میں ہوں، اگر ممکن ہو سکتا ہے تو میرے آقا کو میرا یہ جو ہے حال دکھا دیجئے. چنانچہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے اور میں خبیب کو پھانسی کے اوپر لٹکتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو جو شہید ہوتے ہیں وہ اپنی شہادت کے وقت تمنا کرتے ہیں کہ کاش قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے ہمارے ساتھ کیا مہربانی فرمائی، کیا احسان کا معاملہ فرمایا. اسی لیے جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے اور اس کا وہاں اکرام کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دعونی ارجع الی اہلی فاخبرہم، مجھے چھوڑ دو میں جاؤں اپنے گھر والوں کے پاس اور میں ان کو بتاؤں کہ مجھے قبر کے اندر کیا کیا نعمتیں ملی ہیں. مگر فرشتے کہتے ہیں فیقولان لہو نم کا نومت العروس، تم دلہن کی جیسی نیند سو جاؤ، اب قیامت کی تم جاگو گے اور اپنے پروردگار اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرو گے. اب قوم نے جب حبیب نجار کی یہ بات سنی تو انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا. ظالم تھے، دین کے مخالف تھے. جب حبیب نجار کو قتل کر دیا تو فرشتے نے اس کو یہ کہا قیل ادخل الجنہ، کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا. وہ قبر میں داخل نہیں ہوئے، وہ سیدھا جنت میں ہی داخل ہو گئے. پھر حبیب نجار نے یہ کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر لی، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے عزت والوں میں شامل فرما لیا. یہ حبیب نجار کی تمنا تھی جو اس وقت اس نے کہی. اب یہاں سے مفسرین نے کچھ نقطے نکالے کہ جو دائی ہوتا ہے نا اس کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے. پہلی صفت یہ کہ دائی نے مرنے کے بعد بھی قوم کی فکر نہیں چھوڑی. حبیب نجار کو موت آ گئی اور مرنے کے بعد بھی وہ چاہ رہا ہے کہ جو مجھے ملا
کاش میری قوم دیکھ لیتی اور ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آتی. یعنی دائی دعوت ایسا دے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اس کی فکر رہے. پھر ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ دائی عام لوگوں کی بے وقوفی اور صفحات کی وجہ سے دین کا کام نہ چھوڑے. اگر لوگ بات نہیں مان رہے تو بندہ پریشان ہو کے ایک طرف نہ ہو جائے جی ان کو میں نے کیا دین کی طرف بلانا. وہ دین کی طرف بلاتا رہے, اس کو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. پھر دائی اپنی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتا. اگر کوئی برا بھی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے, اس سے انتقام لینے کے بارے میں نہیں سوچتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا. ایک مرتبہ راستے پہ مل گیا اور اس نے امام صاحب کو بڑی جلی کٹی سنانی شروع کر دی. امام صاحب سنتے رہے, چلتے رہے, سنتے رہے, چلتے رہے, حتیٰ کہ بستی کے کنارے پر پہنچ گئے. تو امام صاحب کھڑے ہو گئے, وہ بھی کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر اپنی باتیں کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ آپ آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں, وہ اگر تمہیں اس طرح بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ تمہیں پکڑیں گے اور تمہیں ایذا پہنچائیں گے, تمہیں ماریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو کہنا ہے تم اپنے دل کی بات کہہ لو, میں ادھر ہی تم سے سن لوں, تمہیں تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تکلیف پہنچا رہا ہے. ظاہر تو یہ بنتا تھا کہ امام صاحب کہتے کوئی میرا شاگرد آئے اور اس کے ذرا دو چار جوتے لگائے, اس کو سمجھ آ جائے, اس کو سبق سکھا دے. مگر دائی ایسا نہیں ہوتا, وہ انتقام نہیں لیتا, وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے, وہ تو الٹا بھلائی سوچتا ہے. خیر وہ بندہ ان کو وہ جلی کٹی سنا سنا کے تھک گیا, حتیٰ کہ چپ ہو گیا. تو امام صاحب نے کہا کہ اب اور کیوں نہیں بات کرے؟ کہنے لگا بس میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا, اب میں تھک گیا ہوں. امام صاحب نے کہا اچھا اب تک تم نے سنائی ہے, اب تم ذرا میری بات سن لو. کہنے لگا جی آپ سنائیں. امام صاحب نے کہا دیکھو تم نے مجھے اتنے برے برے الفاظ کہے ہیں, اگر میں تم سے بدل لینا چاہوں تو میں لے سکتا ہوں. میرے اتنے شاگرد ہیں, اتنا ساتھ دینے والے ہیں, میں ان لوگوں کے ذریعے سے تمہاری اچھی طرح ٹھکائی کروا سکتا ہوں, مرمت کروا سکتا ہوں, مگر میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. اور پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بادشاہ وقت میرا بڑا احترام کرتا ہے, اگر میں تمہاری شکایت بادشاہ کو لگا دوں وہ تمہیں قید میں بھی ڈالے گا اور تمہیں وہ جو ہے وہ درے بھی لگوائے گا, مگر میں بادشاہ کو تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گا. اور اگر قیامت کے دن میں چاہوں کہ تم سے اس ایذا کا بدلہ لوں تو میرا حق ہے, میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ سکتا ہوں, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی کہ میں قیامت کے دن اس وجہ سے تمہارا گریبان نہیں پکڑوں گا. اور پھر آخری بات کہی کہ اچھا میری آخری بات بھی سن لو, اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. جب امام صاحب نے یہ بات فرمائی تو اس بندے نے پاؤں پکڑ لیے, حضرت مجھے معاف کر دیں, مجھے مس انڈرسٹینڈنگ تھی, میں آپ کے دشمنوں میں نہیں, میں آپ کے غلاموں میں شامل ہوں. تو یہ دائی کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ خیر خواہی کرتا ہے, وہ خیر خواہ ہوتا ہے, وہ بدخواہ نہیں ہوتا, اپنے قاتل کے ساتھ بھی خیر خواہی کر لیتا ہے. دائی کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اس کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ لوگوں کی زیادتی کو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, برداشت کر لیتا ہے, مگر اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فوراً لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دیتا, بلکہ وہ بڑے دل ہونے کی وجہ سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر دائی کو دعوت کے دوران جو تکلیف پہنچتی ہے نا لوگوں سے, تو وہ لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا, بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس دین کے کام میں مجھے جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ میرے درجات کے بڑھنے کا سبب ہے, یہ میری اصلاح کا سبب ہے, یہ میری غلطیوں کے دور ہونے کا سبب ہے. تم بھی یہ باد مخالف نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو انسان کے لیے تطہیر کا عمل کر دیتے ہیں, اللہ اس بندے کو اور پاک کر دیتے ہیں, اور متقی بنا دیتے ہیں. اس لیے ایک ہوتا ہے عذاب, عذاب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے پہ آئے وہ بندہ بکھر جایا کرتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ابتلا جو دائی کے اوپر آتی ہیں. ابتلا کی یہ پہچان ہے کہ جب کسی بندے پر آتی ہے یہ بندہ نکھر جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اور برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کو اور تقوی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں.
جیسے حاملہ عورت کہہ کر دیتی ہے نا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ نشوونما پا رہا ہے. اسی طرح دائی کو جب دعوت کے دوران تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت کے کام کو قبول فرما لیا، اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیں گے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے، بس یہی تھی. عام طور پر عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے. چنانچہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمین کے اس ٹکڑے کو زمین سے اکھاڑا پر کے ساتھ اور آسمان کی بلندیوں پر لے گئے اور زمین کے پورے ٹکڑے کو انہوں نے نیچے ڈال دیا، نیچے پھینک دیا. تو ایک فرشتہ عذاب دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جماعت نہیں اتارا کرتے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام کے لیے، عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کی جماعت اتاری، اللہ تعالیٰ نے خندق میں فرشتوں کی جماعت اتاری. ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے 3000 فرشتے بھیجے، ایک جگہ فرمایا ہم نے 5000 فرشتے بھیجے. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کے لیے اور مدد کے لیے اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے، جبکہ ایک فرشتہ مکے والوں کے لیے کافی تھا. مگر عزت افزائی تھی، اللہ نے اپنے معبود ظلم کی اتنی عزت افزائی فرمائی. اب یہ قوم جس نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک چنگار تھی، فاذا هم خامدون، اور ایسی فرشتے نے آواز نکالی کہ اس چنگاڑ کو سن کے سب مر گئے، سب ٹھنڈے ہو گئے. یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دائی کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو